सेगमेंट नाजरीन जिसका नाम है दिल से कह दो। देखना यह है कि आज हमारे इस मुकाबले में जो कि पहला मुकाबला है, 4 मुकर्रीन हमारे साथ होंगे। ये अपनी बात किस अंदाज से और किस तरह से दिल से कहते हैं, इनको सुनने के बाद पता चलेगा। तारुफ सबसे पहले मैं चारों कंटेस्टेंट्स का आपसे करा देता हूं ताकि उनको ये मालूम हो कि आज वो किस मुकाबले में शामिल होने जा रहे हैं और आपको ये मालूम हो कि कौन आपसे मुखातिब होंगे। सबसे पहले कंटेस्टेंट जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनका नाम है मोहम्मद मीसम अली नकवी। आपकी उम्र है 17 बरस, प्री इंजीनियरिंग की आप स्टूडेंट हैं और सर सैयद कॉलेज से आपका ताल्लुक है। हाथ उठा के बताइए जी, आपको खुशामदीद। दूसरी शख्सियत हमारे साथ हैं अक्सा अब्दुल सत्तार, 22 साल आपकी उम्र है, बीए की स्टूडेंट हैं, खातून पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, आपको भी खुशामदीद। तीसरी शख्सियत हमारे साथ हैं हरमैन वारसी, 17 बरस आपकी उम्र है, प्री इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हैं और सर सैयद कॉलेज से आपका ताल्लुक है। और चौथी शख्सियत हमारे साथ हैं अरसलान अब्दुल सत्तार, 22 बरस उम्र, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं और उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आपका ताल्लुक है। आप चारों को मैं खुशामदीद कहता हूं और मीसम तशरीफ लाइए। नाज़रीन, पहले मुकर्रिर मीसम अली नकवी हैं, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, सर सैयद कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपका मौजू जियो की इस खुसूसी बराह रास्त नशरियात जो कि इत्तिहाद रमज़ान के नाम से है, सहरी के इन लम्हात में जो आपको मौजू दिया जा रहा है, तवज्जो से उसे सुनिए। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कोड ऑफ कंडक्ट बता देता हूं कि 2.5 मिनट का वक्त आपके पास होगा। अगर मुझे MCR ने कहा कि आपने 2.5 मिनट से एक्सीड किया, आपका जो मैं मार्क्स आपको देने वाला हूं उसमें से मैं आपके मार्क्स मिन्हा कर दूंगा। एक बात, अगर आप तकरीर देख कर पढ़ेंगे तो मैं वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आपको माइनस कर दूंगा। तीसरी बात, अगर अंदाज़े बयान में मुझे झोल महसूस हुआ तो आप उस ग्रेड पर नहीं पहुंच पाएंगे जिस ग्रेड पे मैं आपको देखना चाहता हूं। और चौथी बात, ज़ुबान पर आपकी दस्तरस होनी चाहिए, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा, यानी मवाद भी आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। मौजू मैं आपको देने वाला हूं और वो चारों के लिए होगा कि बात करने का सलीका नहीं, नादानों को। और मीसम, आपका वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से किसी जाहिल की जहालत नहीं जाती। जनाबे वाला, यह हकीकत है कि हमेशा से इंसानी ज़िंदगी और इल्म व अदब का दामन चोली का साथ रहा है। जब हम तारीख पर नज़र डालते हैं तो यह हकीकत हमारे सामने आती है कि रोज़े अव्वल से पत्थर के भरे हुए इंसान को जब ज़माने की तारीख पर नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि पत्थर के बने हुए इंसान के ज़माने के सामने पेश होते हैं। तो ये ज़माने के सामने पत्थर के बने हुए इंसान की तारीख पर नज़र डालते हैं कि वो दामन चोली का साथ रहा है। जनाब सदर जब 20वीं सदी में जाते हैं तो सर सैयद अहमद ख़ान को देखते हैं कि वो अपने रुफ़क़ा के साथ तारीख पर तहरीक का आगाज़ करते हैं, जिस तहरीक के तहत कुछ नाम नहाद लोगों ने उन तहरीक के आगाज़ में तहरीक की सख्त मुखालिफत की। लेकिन जनाब आला, वहीं यह हमारी खुश नसीबी थी कि वहीं चंद कुछ लोग थे जिन्होंने सर सैयद की तहरीक को जिला बख्शी और पाकिस्तान बनाकर दम लिया। लेकिन जनाब वाला, मैं कहने की जसारत करूंगा कि ए भटके हुए नादानों, अभी वक्त है सच्चाई की तरफ वापस पलट आओ, क्योंकि याद रखो रोज़े मैशर माओ के नौनिहाल बच्चे माओ के नौनिहाल बच्चे हमें झिंझोड़ कर ये कहेंगे कि तुमने इस पाकिस्तान का क्या किया, इस वतन का क्या किया। जनाबे आला, मैं कहूँगा कि जब हम इंसान की तारीख पर नज़र डालते हैं तो ये हकीकत सामने आती है कि रोज़े अव्वल से पत्थर के बने हुए इंसान ने तहरीक आज़ादी पाकिस्तान को जिला बख्शी। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। शुक्रिया। जरा रुकिए तो सही आप थोड़ा सा, ये पत्थर के बने हुए इंसान कौन है जो मुस्तकिल जुबान पे नहीं आ रहे थे? हमने सुना यह है कि चोली और दामन का साथ होता है, आप बार बार दामन और चोली जो है उसका इजहार कर रहे थे। एक बात मैं आपसे एज सीनियर अर्ज करना चाहूँगा कि जब हम तकरीर करते हैं ना,
تو دو باتیں بہت اہم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی پریزنٹیشن, آپ کا انداز کہ آپ ڈیلیور کیسے کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا مواد ہے نا وہ آپ کے یہاں ہوتا ہے, آپ کے لاشعور میں اور تحت الشعور میں ہوتا ہے. اور جب آپ کے انداز کے ساتھ آپ کا مواد اور آپ کی زبان مربوط نہ ہو تو آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ بات آپ کی نہیں پہنچ پاتی. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. دوسرے ڈیبیٹر, دوسری مقررہ جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں وہ ہیں اقصیٰ عبدالستار. آپ سے گزارش کروں گا تشریف لائیے. اقصیٰ عبدالستار 22 برس آپ کی عمر ہے, بی اے کی اسٹوڈنٹ ہیں اور خاتون پاکستان سے آپ کا تعلق ہے. اقصیٰ, آپ کے لیے بھی موضوع وہی ہے, بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو, اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جناب صدر, آج میری تقریر کا عنوان ہے بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. جناب صدر, اس سے مراد بات کرنے کا سلیقہ نہیں, سے مراد بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نادان, جو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ ولی اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں جانتے اور اپنی بے شعوری کی وجہ سے دوسروں کا دل ٹھوستے ہیں. جناب صدر, اقبال نے اس شعر کے ذریعے بتایا ہے, ناز ہے طاقت گفتہ پہ انسانوں کو, ناز ہے طاقت گفتہ پہ انسانوں کو, بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے نادانوں کو, کہ بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. جناب صدر, یہاں بات نادان لوگوں کی اس لیے کہی جا رہی ہے کہ نادان وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور ولی اللہ سے محبت نہیں کرتے. اقصیٰ عبدالستار, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. بیٹا ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں, میں یہی بات جو بھی میسم سے کہہ رہا تھا وہ آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ مواد کو اپنے سر پر سوار نہ کریں. جو بولنا ہے نا اس کا تعلق آپ کے ذہن, آپ کی زبان اور آپ کی پریزنٹیشن کے ساتھ ہونا چاہیے. جب آپ سوار کرتے ہیں نا مواد کو, آپ بھول جایا کرتے ہیں. یاد کر کے تقریر نہ کریں, مطالعہ کر کے تقریر کریں. سیناپسز آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے تاکہ آپ ہر چیز کو جو بیان کر سکیں. ایک بات, تلفظ بہت اہم شے ہے, اور نہیں, دولت نہیں, پیسہ نہیں. تو یہ جو تلفظ ہے اس کا ہمیں بڑا خیال رکھنا ہے, کیونکہ مولوی عبدالحق صاحب جو ہے نا بہت سکون سے ہیں اس وقت, ان کو ہمیں سکون میں ہی رہنے دینا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. اگلی مقررہ جن کو میں دعوت خطاب دوں گا, حرمین وارثی, تشریف لائیے. آئیے. حرمین وارثی کا تعلق سر سید کالج سے ہے, پری انجینئرنگ کی آپ اسٹوڈنٹ ہیں, 17 برس آپ کی عمر ہے. اور حرمین وارثی, آپ کے لیے بھی موضوع وہی ہے, بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو, اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹھا لے زر کی رنگینی فقیری کا ہنر دے دے, اٹھا لے زر کی رنگینی فقیری کا ہنر دے دے, عطا کر جان لفظوں کو دعاؤں میں اثر دے دے. جناب صدر علی وقار, میری سوچ کی اڑان محدود, میرے عقل کا دائرہ مختصر, میری ہمت بھی بنائے نام, میری علمی صلاحیت بھی ناکام, لیکن اس کے باوجود میں اپنے عنوان پر روشنی ڈالنے کی پوری کوشش کروں گی. بے ادب کے ادب میں کھڑے نہیں ہوتے, بے ادب کے ادب میں کھڑے نہیں ہوتے, چاہنے والوں کے سرے بزم گلے نہیں ہوتے. آپ کا فن بتاتا ہے آپ کی عظمت کی حد, بڑی تصویر سے کردار بڑے نہیں ہوتے. جناب صدر علی وقار, یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی. جی ہاں صدر علی وقار, اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ٹھیک تخلیق فرمائی, پھر اس کی تنقید کے مطابق, پھر اس کی تعین کے مطابق اس کی مقدار بنائی گئی, پھر ہدایت فرمائی گئی. ارشاد ربانی ہوا کہ تسبیح کرو اپنے اس رب کی جو سب سے برتر و اعلیٰ ہے, جس نے یہ تخلیق کائنات بنائی ہے اور بالکل وقتاً ٹھیک بنائی ہے. جناب صدر علی وقار, اس نے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم مسلمان ہیں, خصوصاً انسان تو ہیں لیکن مسلمان
مسلمان ہیں اشرف المخلوقات کے ساتھ مسلمان ہونے کے لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم جس سے بھی بات کریں اس کی کبھی کوئی دل آزاری نہ ہو, ہماری بات سے کسی کا دل نہ دکھے, کیونکہ یہاں پہ ہر کوئی اپنے آپ کو غلط نہیں مانتا. سب یہی فرماتے ہیں اپنی خرابیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. جناب صدر علی وقار, ہم اپنے دکھاوے کے لیے اپنے پہناوے کے لیے کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو سنوارتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے ارد گرد گھومیں, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری خوش لباس سے نہیں, ہماری خوش کلامی سے لوگ ہمارے قریب ہوں گے. ہمارا خوش لباس لوگوں کو متاثر نہیں کرے گا, لیکن ہماری خوش کلامی لوگوں کو متاثر کرے گی. اور صدر علی وقار, لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کن لوگوں کو جو اللہ کے پیارے نیک بندے ہیں, جن کو اولیاء کرام, جنہیں ہم اللہ والے کہا کرتے ہیں. اللہ والے وہ لوگ جو جانوروں کے ساتھ بھی برے رویے سے پیش نہیں آتے, تو پھر وہ غلط لوگوں کے, وہ انسانوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں. میں اپنی تقریر کا انتظام اس شعر سے کرنا چاہوں گی. گر خلاف ہے تو ہونے دو, جان تھوڑی ہے, یہ سب دھواں ہے آسمان تھوڑی ہے, اور جو آج برسرے اقتدار ہے وہ کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے, اور جو ہم کہیں بس وہی صداقت ہے, ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. والسلام. وعلیکم السلام. بہت شکریہ حرمین وارسی. اور آخری مقرر جناب ارسلان عبدالستار, تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. ارسلان عبدالستار, 22 برس آپ کی عمر, الیکٹریکل انجینئرنگ آپ کر رہے ہیں اور عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے آپ کا تعلق. آپ کا وقت اسی موضوع کے ساتھ شروع ہوتا ہے اب. صدر علی وقار, عرب کی تپتی ہوئی زمین, آگ برساتا ہوا سورج, طائف کی گلیاں, خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں, اپنی نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں, لیکن ان بے شعور لوگوں کو اس باشعور شخص سے کیا غرض, لیکن ان بے شعور لوگوں کو ان باشعور شخص سے کیا غرض. صدر علی وقار, میں معافی چاہتا ہوں ارسلان عبدالستار, مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ بھی اپنی تقریر بھول گئے, اور یہ میرے لیے بڑی امیزنگ بات ہے کہ آج کے مقررین اپنی تیاری مکمل کر کے نہیں آتے. بیٹا آئی ہوپ آپ ایک بہت اچھے مقرر بن سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس انداز بہت اچھا ہے, ایک خطیبانہ انداز ہے آپ کے پاس. اس پہ میں کسی دن بات کروں گا کہ جلسے کی تقریر اور ہے, میلاد کی اور ہے, کانفرنسز کی اور ہے, لیکچرز اور ہیں, لیکن آپ کا انداز بہت اچھا ہے. لیکن وہی بات, جب تک انداز مواد کے ساتھ نہیں ملے گا اور ڈیلیورنس جو ہے اس ایکسپریشن کے ساتھ نہیں ہوگی, اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں کہ آپ اچھے مقرر بنیں گے. آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے. ناظرین کرام, 4 مقررین کو آپ نے سنا, میثم علی نقوی, اقصیٰ عبدالستار, حرمین وارسی اور ارسلان عبدالستار. بدقسمتی سے 3 مقررین اپنی تقریر مکمل نہیں کر پائے, لہٰذا یہ ایج گو کہ میں مواد کے اعتبار سے مطمئن بالکل نہیں ہوں, لیکن اس کے باوجود آج کے اس مقابلے کی جو ونر ہیں محترمہ حرمین وارسی, آپ کے لیے بہت ساری نیک امیدیں, بڑی دعائیں.